کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم 14 اگست کو آزادی کا جشن تو مناتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ آزادی کیوں عطا کی؟ آج کی یہ بات شاید آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 اگست صرف ایک تاریخ نہیں، یہ ہمیں ان لوگوں کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اپنا گھر، مال، سکون اور کبھی کبھی اپنی جان تک قربان کر دی تاکہ آنے والی نسلیں آزادی کی فضا میں سانس لے سکیں۔ آج جب ہم پاکستان کا یوم آزادی منا رہے ہیں تو ہمیں صرف سبز ہلالی پرچم لہرانے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ خود سے ایک سوال بھی کرنا چاہیے، کیا ہم واقعی اپنی آزادی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ پاکستان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچیں، ہم اپنے گھروں میں آزاد ہیں، اپنی عبادت کر سکتے ہیں، مساجد جا سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اذان سن سکتے ہیں اور اپنے دین پر عمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ سب نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر ہمیں اس وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے جب انسان ان سے محروم ہو جائے۔ لیکن آزادی صرف یہ نہیں کہ ہم جو چاہیں وہ کریں، حقیقی آزادی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بندہ بن جائے۔ دنیا ہمیں کہتی ہے اپنی خواہش کے پیچھے چلو، اسلام ہمیں سکھاتا ہے اپنے رب کی رضا کے ساتھ چلو۔ دنیا کہتی ہے جو دل چاہے کرو، دین ہمیں سکھاتا ہے وہ کرو جس سے اللہ راضی ہو۔ یہی اصل کامیابی ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں۔ آج ہم اپنے گھروں کو جھنڈیوں سے سجاتے ہیں، پاکستان کا پرچم لگاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ خوشی منانا اپنی جگہ، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس ملک کے لیے ہمارا کیا فرض ہے؟ اگر ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایک مسلمان کا کردار ہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اگر ہم سچے ہیں، ایمانت دار ہیں، والدین کی عزت کرتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، رشوت اور دھوکے سے بچتے ہیں اور حلال رزق کماتے ہیں تو ہم صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے ملک کو بھی مضبوط کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ملک صرف عمارتوں سے نہیں بنتا، ملک انسانوں کے کردار سے بنتا ہے۔ اگر قوم کے افراد اچھے ہوں تو قوم مضبوط ہوتی ہے، اور اگر ہر شخص صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچے تو بڑے سے بڑا ملک بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ آج یوم آزادی کے دن ہم ایک عہد کریں، ہم اپنے پاکستان کو صرف نعروں سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے بھی بہتر بنائیں گے۔ ہم جھوٹ سے بچیں گے، ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے، ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے، ہم اپنے بچوں کو دین اور اخلاق سکھائیں گے، ہم نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریں گے، ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے اور ہم اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں گے۔ میرے عزیزو، آزادی کی سب سے خوبصورت شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئیں۔ جب ہم پاکستان کا پرچم دیکھیں تو صرف سبز رنگ نہ دیکھیں بلکہ ان قربانیوں کو بھی یاد رکھیں جن کے نتیجے میں ہمیں یہ وطن ملا۔ ان ماؤں کو یاد رکھیں جنہوں نے اپنے بیٹے قربان کیے، ان باپوں کو یاد کریں جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے، ان خاندانوں کو یاد کریں جنہوں نے ہجرت کی تکلیف برداشت کی، اور ان لوگوں کو یاد کریں جنہوں نے ایک بہتر مستقبل کی امید میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج اگر ہم سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو امن عطا فرمائے، پاکستان کو ہر فتنے، فساد اور مصیبت سے محفوظ فرمائے، ہمارے ملک میں امن، خوشحالی اور برکت عطا فرمائے، ہماری افواج، ہمارے محافظوں اور تمام پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ ہمارے وطن کو ایسا ملک بنا دے جہاں ظلم نہ ہو، جہاں بے گناہ محفوظ نہ ہوں، جہاں غریب کا حق نہ مارا جائے، جہاں والدین کی عزت ہو، جہاں نوجوان اپنے دین اور وطن دونوں کے تابعدار ہوں۔ یا اللہ ہمیں اپنے ملک کی سچی خدمت کرنے والا بنا اور ہمیں ایسی آزادی عطا فرما جس میں ہم تیرے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی پاکستان سے سچی محبت کرتے ہیں تو کمنٹ میں صرف یہ لکھیں، پاکستان زندہ باد۔ یا اللہ ہمارے پیارے پاکستان کو ہمیشہ امن و سلامتی اور خوشحالی عطا فرما۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔